الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 16 سے وجاءوا اباہم عشاء یبکون، اور آئے وہ اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے۔ پیچھے بات آئی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف کو ان کے ساتھ بھیجنے پہ آمادہ ہو گئے، اور بھائی لے گئے اور کنویں میں ڈال دیا، اور یوسف علیہ السلام کو تسلی دی گئی وحی کے ذریعے۔ اب بھائی واپس آئے کس حالت میں؟ وجاءوا اباہم عشاء یبکون، اور آئے وہ اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت، یعنی بالکل اندھیرا ہوتا ہے عشاء کے وقت، اندھیرے میں آئے، یبکون روتے ہوئے۔ اب دیکھیں بعض اوقات یہ رونا منافقت کے طور پر ہوتا ہے، ایک آدمی فریب سے روتا ہے، جھوٹا ہوتا ہے تاکہ اگلے کو اعتماد آ جائے۔ قالوا، کہا انہوں نے، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، انا ذهبنا نستبق، بے شک ہم گئے دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے، وترکنا یوسف، اور چھوڑا ہم نے یوسف کو، عند متاعنا، اپنے سامان کے پاس، فاکلہ الذئب، پس کھا گیا اسے بھیڑیا۔ ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے اور یہ بچہ تھا، اسے کہا بھی تو سامان کا خیال کر، یہیں بیٹھا رہے، تو ہم تو کھیل کود میں مصروف تھے، پیچھے بھیڑیا آیا اسے کھا گیا۔ وما انت بمؤمن لنا، اور نہیں ہے آپ تصدیق کرنے والے ہماری، ولو کنا صادقین، اگرچہ ہیں ہم سچے۔ ساتھ یہ بھی کہہ دیا چاہے ہم سچے ہیں لیکن تو نے ہماری بات ماننی نہیں ہے، یہ اور اعتماد دلانے کے لیے کہا۔ حالانکہ جھوٹے تھے لیکن اعتماد دلانے کے لیے کہا کہ ہم ہیں تو سچے لیکن تو ہماری بات نہیں مانے گا، کیونکہ تجھے پہلے ہی ہم پر اعتماد نہیں تھا یوسف کے بارے میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دلیل کے طور پر انہوں نے اور کام کیا، ثبوت پیش کیا کہ واقعی اسے بھیڑیا کہا گیا ہے۔ وہ ثبوت کیا تھا؟ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور آئے وہ اس کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر۔ جھوٹا خون یعنی ایسا خون جس میں انہوں نے جھوٹ بولا تھا۔ کوئی بکری ذبح کر دی ہوگی، کوئی بکری کا بچہ ذبح کر کے اس کا خون لگا دیا ہوگا، تو کہا کہ دیکھو یہ اس کی قمیص بھی خون آلود ہے، یہ ثبوت ہے کہ یوسف کو بھیڑیا کہا گیا ہے۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور لائے وہ اس کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر۔ قال، کہا یعقوب علیہ السلام نے، بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ مزین کر لی ہے تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے ایک بات، یعنی تم نے اپنے دل میں خود ایک بات بنا لی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم جھوٹ بولتے ہو، یہ تمہاری بناوٹی بات ہے، تم نے یوسف کے ساتھ کوئی اور کھیل کھیلا ہے۔ اصل میں انہیں کیسے پتہ چلا؟ جو جھوٹا ہوتا ہے نا، وہ اس سے کوئی نہ کوئی بات رہ جاتی ہے جھوٹ میں۔ اب وہ قمیص اس کو خون تو لگا ہوا تھا لیکن وہ بالکل صحیح سلامت تھی، کہیں سے پھٹی ہوئی نہیں تھی۔ تو بھیڑیا بڑا سمجھدار تھا، اس نے پہلے یوسف کی قمیص اتروائی اور پھر اسے کھایا۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے، آخر وہ بچے تو نہیں تھے، نبی تھے، سمجھدار تھے، تجربہ کار تھے۔ اگر بالفرض وہ قمیص کو پھاڑ کے بھی لاتے تو انسان کا پھٹا اور طرح کا ہوتا ہے اور جانور کا پھٹا اور طرح ہوتا ہے، وہ تو جگہ جگہ پنجوں کے نشان ہوتے، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں، صرف خون لگا ہوا ہے۔ یہ واضح نشانی تھی اس بات کی کہ اس میں کوئی فریب ہے، اور بھیڑیا نے نہیں کھایا۔ اسی لیے کہا بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ مزین کر لی ہے تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے ایک بات،
یعنی تمہارے دل نے ایک بات خود بنا لی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. فصبر جمیل، پس میرا صبر جمیل ہے. واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ سے مدد طلب کی ہوئی ہے اس بات پر جو تم بیان کر رہے ہو. پس میرا صبر جمیل ہے. دیکھیں صبر تو ہوتا ہے، صبر جمیل کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے صبر، ایک ہوتا ہے صبر جمیل. صبر جمیل وہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک تو انسان جزا فضا نہ کرے، دوسرا وہ کسی انسان کے سامنے گلا شکوہ بھی نہ کرے اور نہ ہی کوئی تانے دینے لگے. ہمارے ہاں صبر جمیل نام کا تو صبر ہوتا ہے لیکن صبر جمیل نہیں ہوتا. یہ میں بڑا صبر کر رہا ہوں، گلے کر رہا ہے، شکوے کر رہا ہے، بعض اوقات تانا بھی دے دیتا ہے، جواب بھی دے دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود کہتا ہے میں تو بس صبر کر کر کے تھک گیا ہوں، گلے بھی کرتا رہتا ہے. یہ صبر جمیل نہیں ہوتا. صبر جمیل یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کی طرف سے اسے تکلیف ہوتی ہے، پریشانی آتی ہے، وہ بس اللہ کے ساتھ رابطہ کرے، نہ تو اس کو منہ پہ کوئی طعنہ دے اور نہ ہی جزا فضا کرے، بے صبری کا مظاہرہ کرے، اور نہ ہی لوگوں کو سناتا رہے اور گلے کرتا رہے اور شکوے کرتا رہے اور غیبتیں کرتا رہے. بس اللہ سے تعلق جوڑے. یہ ہوتا ہے صبر جمیل. اس لیے کہا بس میں تمہیں تو کچھ نہیں کہتا، میرا صبر جمیل ہے، اللہ سے میں مدد مانگتا ہوں. واللہ المستعان، اللہ میری مدد کرے گا. مستعان ایاک نعبد و ایاک نستعین. مستعان ایک ہی مادہ ہے، نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں، اور مستعان مدد طلب کی ہوئی ہے اللہ سے. یعنی کوئی بھی پریشانی آتی ہے، مشکل آتی ہے، اس میں مستعان صرف اللہ ہے، مدد صرف اسی سے مانگی جائے گی. یہ ایک نبی کی تعلیم ہے. اب کتنا بڑی پریشانی آئی ہے کہ بچہ گم ہو گیا ہے اور کوئی پتہ نہیں ہے. یہ تو اگرچہ سمجھ گئے کہ ان کی بات جھوٹی ہے، انہوں نے یوسف کے ساتھ کوئی فریب کیا ہے، لیکن اصل حقیقت حال سے بے خبر ہیں، کوئی پتہ نہیں کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا. تو اتنا بڑی پریشانی میں ایک نبی کی تعلیم کیا ہے کہ کس سے مدد مانگو؟ ایک اللہ سے مدد مانگو. کہا واللہ المستعان، اور اللہ سے مدد طلب کی ہوئی ہے اس بات پر تصفون جو تم بیان کرتے ہو. اب ادھر تو یہ ماجرا، اور ادھر کیا ہوا یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کنویں میں ہے؟ وجاءت سیارۃ، اور آیا ایک قافلہ. فارسلوا واردہم، پس انہوں نے بھیجا اپنے پانی لانے والے کو. اصل میں پہلے جو قافلے سفر کرتے تھے تو بڑے طویل دور دراز کے سفر ہوتے، اور سواریاں بھی ایسی نہیں تھیں کہ جو تیز رفتار سواریاں وہ جلدی پہنچا دیں. بعض اوقات کئی کئی ہفتوں اور کئی کئی مہینوں کا سفر ہوتا تھا، اور اتنا طویل مدت کے سفر میں ظاہر ہے وہ پانی ساتھ تو نہیں لے کے جا سکتے، تو وہ پھر راستے میں وہ پانی کی تلاش میں ہوتے اور اپنے چند بندوں کو قافلے سے آگے آگے بھیجتے کہ جا کے پانی ڈھونڈو، جہاں پانی ہوگا وہیں ہم پڑاؤ ڈال دیں گے اور وہیں کچھ دیر کے لیے یا کچھ دن کے لیے سستائیں گے اور پھر آگے چلیں گے. تو وہ پانی لانے کے لیے جن لوگوں کو قافلے سے آگے پہلے بھیج دیتے تھے پانی کی تلاش کے لیے، ان کو وارد کہتے تھے. وارد ہونے والا، پانی پہ پہنچنے والا. تو ایک قافلہ آیا، انہوں نے اپنے وارد کو بھیجا، اپنے پانی لینے والے کو بھیجا. اب وہ تلاش کرتے کرتے اسی کنویں پہ آ گیا. فَأَدْلَى دَلْوَ، پس اس نے لٹکایا اپنا ڈول. اس نے اپنا ڈول جو لٹکایا، نیچے یوسف علیہ السلام تھے، انہوں نے رسی پکڑ لی، ڈول کھینچا گیا، وہ اوپر آ گئے. قال، کہا اس نے، کس نے؟
وہ وارد نے، پانی لانے والے نے، جس نے ڈول لٹکایا تھا، اس نے کہا یا بشرا، واہ خوشخبری، ہاذا غلام، یہ تو لڑکا ہے، یہ تو کنویں سے بڑا خوبصورت لڑکا نکل آیا۔ بڑا خوش ہو گیا وہ۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور انہوں نے چھپا لیا اسے مال تجارت کے طور پر۔ انہوں نے اس کو، وہ ظاہر ہے وہ اپنے باقی قافلے کے پاس لے آیا اس بچے کو، اور انہوں نے اس کو چھپایا۔ کیوں چھپایا؟ کہ انہوں نے دیکھا کہ بچہ بڑا سنجیدہ ہے اور بڑا سمجھدار ہے اور بڑا خوبصورت ہے، اور یہ بچہ ایسے ہی تو کنویں میں کوئی نہیں ڈال سکتا، یہ زہر ہے، اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہے، اور اتنا اعلیٰ ترین بچے کو اس کے والدین زہر ہے ڈھونڈ رہے ہوں گے، اسی لیے انہوں نے فوری اسے چھپایا۔ اور کس نیت سے چھپایا؟ بضاعہ، مال تجارت کے طور پر، کہ اس بچے کے پیسے زیادہ آئیں گے، اسے جا کے بیچیں گے۔ اس دور میں غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، تو انہوں نے چھپا لیا کہ کہیں اہل علاقہ آ نہ جائیں اور کہیں ہمیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں، اور وہ ہم پر چوری کا الزام نہ لگا دیں۔ کون ہماری مانے گا کہ ہم نے کنویں سے نکالا ہے؟ تو کہیں ہم پر چوری کا الزام نہ لگ جائے اور وہ ہم سے اس بچے کو لے نہ لیں اور الٹا لینے کے دینے نہ پڑ جائیں، تو اسی لیے انہوں نے اس کو چھپایا اور مال تجارت کے طور پر کہ اسے جا کے آگے بیچیں گے اور اس سے پیسے حاصل کریں گے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور انہوں نے چھپایا اسے سامان تجارت کے طور پر۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ جاننے والا تھا اس کو جو کچھ وہ کر رہے تھے۔ یہ سارا کام اللہ کے سامنے ہو رہا تھا، اللہ کے علم کے مطابق تھا، اس کی تقدیر کے مطابق یہ سارا کام، سارا سلسلہ چل رہا تھا۔ اس نے اسی ذریعے سے اسے کہیں سے کہیں پہنچانا تھا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوری کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو فوری یوسف علیہ السلام کو ان سے الگ کرتا اور یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچا دیتا، ابھی اسی علاقے میں ہے، لیکن اس کی تقدیر میں کچھ اور تھا، تو اسی لیے اس نے جانتے ہوئے بھی انہیں فی الحال کچھ نہ کہا اور انہیں آگے جانے دیا، کیونکہ اس کی تقدیر میں یہی تھا، اس کی حکمت یہی تھی اس میں۔ واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ جاننے والا تھا اس کو جو وہ کر رہے تھے۔ وَاشْتَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، اب وہ یہاں سے یوسف علیہ السلام کو مصر لے گئے، یہ ملک شام میں ہے، اور یہاں سے مصر لے گئے اور وہاں جا کے اسے بیچ دیا۔ وَاشْتَرَوْهُ، اور انہوں نے بیچا اسے بِثَمَنٍ بَخْسٍ، معمولی قیمت کے ساتھ، ثمن قیمت، بخس کم، معمولی، اور انہوں نے بیچا اسے معمولی قیمت کے ساتھ، دراہم معدودہ، یعنی چند درہموں کے ساتھ، معدودہ گنے ہوئے، چند درہموں میں انہوں نے بیچ دیا یوسف علیہ السلام کو۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور تھے وہ اس یوسف کے معاملے میں زاہدوں میں سے، وہ قافلے والے یوسف کے معاملے میں کیا تھے؟ زاہدوں میں سے تھے۔ زاہدین جمع ہے زاہد کی، زاہد زہد سے ہے، زہد ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں، زہد و تقوی ہماری اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، تو زہد کا معنی ہوتا ہے بے رغبتی، کسی چیز سے بے شوق ہو جانا، کسی چیز سے بے رغبت ہو جانا، کسی چیز سے بے غرض ہو جانا، اسے کہتے ہیں زہد۔ اب زاہد کسے کہتے ہیں؟ جو بے رغبت ہو، بے غرض ہو، اور عام طور پر زاہد کہتے ہیں جو دنیا سے بے رغبت ہو۔ زاہد ایک اچھے انسان کے بارے میں بولا جاتا ہے، متقی کے بارے میں، کہ فلاں آدمی بڑا زاہد ہے، یعنی دنیا کا اسے کوئی شوق نہیں ہے، دنیا سے بے رغبت ہے، دنیا سے بے غرض ہے،
یہ اصل زاہد کا لغوی معنی ہو گیا۔ تو اب وہ یوسف کے معاملے میں زاہدین میں سے تھے، بے رغبت تھے، بے شوق تھے، بے رغبت تھے، بے غرض تھے، انہیں یوسف کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اب دیکھیں وہ کیوں ایسا تھے، یوسف کے معاملے میں بے رغبت کیوں تھے؟ ابھی وجہ بیان ہوئی کہ چونکہ انہیں ایک مفت میں چیز مل گئی تھی، اور پھر پیچھے خطرہ بھی تھا کہ کہیں اس کے اہل علاقہ ڈھونڈ نہ رہے ہوں اور پھر یہاں نہ آ جائیں، اور جو چیز مفت میں ملے چاہے جتنا قیمتی کیوں نہ ہو تو آدمی اسے اونے پونے بیچ دیتا ہے، یہ تو مفت ہے۔ ہاں، تو بے رغبت تھے۔ اب دیکھیں اس سے یہ بھی اندازہ کریں کہ انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ ان کے ہاتھ میں یہ کون ہے، انہیں یہ پتہ ہی نہیں تھا، اور یہ کتنا قیمتی ہے، اور اس کی کیا قدر و قیمت ہے، اور یہ کس کا بیٹا ہے، اور اس نے کیا بننا ہے، اسے کوئی علم نہیں تھا۔ وہ بالکل بے رغبت تھے اس کے بارے میں۔ دیکھیں اس سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ایک ہی چیز ہے، بعض اوقات ایک ہی چیز ہوتی ہے لیکن مختلف لوگ اس چیز کو مختلف انداز سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ چیز ایک ہی ہے، کوئی کسی کے ہاں اس کی بڑی ویلیو ہے اور کسی کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ لوگوں کے اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے نا، اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ ایک ہی چیز کو مختلف لوگ مختلف انداز سے دیکھ رہے ہیں۔ اب کیا قدر و قیمت ہے یعقوب علیہ السلام کے ہاں یوسف کی کہ ایک دن کے لیے الگ نہیں کرنا چاہتے، اور کہہ رہے ہیں کہ تم اسے لے جاؤ، مجھے اس سے بڑی اداسی ہوتی ہے، بالآخر مجبور تو ہو گئے، بھیج دیا۔ اور کیا قیمت ہے یوسف کی اللہ کے ہاں کہ جو ہی کنویں میں ڈالا اور اوپر سے وحی آ گئی اور تسلی دی گئی، اور کیا ان کے ہاں ویلیو ہے کہ یہ تو بے رغبت ہیں اور یہ اونے پونے بھیج رہے ہیں۔ تو دیکھیں ہماری زندگی میں بھی بعض اوقات ہمارے ہاں کتنا بڑے خزانے ہوتے ہیں لیکن ہمیں ان کی ویلیو کا پتہ نہیں ہوتا، ان کا احساس نہیں ہوتا، ہم ان کو ایسے عام سی چیز سمجھ کے ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ مثلا انسان کے پاس اللہ کا دیا ہوا مستعار عارضی امانت ایک وقت ہے، یہ وقت کتنا بڑی دولت ہے انسان کے پاس، کتنا بڑی دولت ہے، لیکن انسان کو اس کی قدر نہیں، اسی لیے وہ وقت کو کیسے ضائع کرتا ہے۔ لیکن اگر اسے پتہ چل جائے کہ اس وقت کی کتنا قیمت ہے تو وہ کبھی بھی ضائع نہ کرے اسے۔ لیکن یہ پتہ چلے گا کب؟ دنیا میں انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ وقت اللہ کی دی ہوئی کتنا بڑی دولت ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اور اس کا پتہ موت کے وقت چلتا ہے۔ جب موت آتی ہے نا، اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، پھر ایک لمحہ کی بھی مہلت نہیں دی جاتی۔ پھر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے ایک لمحہ دے دو، پوری دنیا مجھ سے لے لو۔ اب اسے پتہ چل رہا ہے وقت کتنا قیمتی ہے، وہ پوری دنیا دینے پر راضی ہے صرف ایک لمحے کے لیے، لیکن ایک لمحہ اب اسے نہیں دیا جا رہا۔ اب پتہ چل رہا ہے کہ وقت کتنا قیمتی تھا اور میں نے وہ کیسے گزارنا تھا اور میں نے کیا کیا، اب اسے پتہ چل رہا ہے۔ تو اصل میں چیز کی ویلیو کا اس وقت پتہ چلتا ہے، کسی بھی چیز کی، جب انسان سے وہ چیز اس کے ہاتھ سے نکلنے لگے۔ اب زاہد دنیاوی اعتبار سے کسے کہتے ہیں؟ دنیا کے معاملے میں جو زاہد ہو، دنیا سے بے رغبت ہو۔ اور دنیا سے بے رغبت آدمی کب بن سکتا ہے؟ جب وہ اس سے زیادہ اہم چیز کو دیکھ لے، جب اس کے ذہن میں کسی اور چیز کی حیثیت اس سے زیادہ نظر آنے لگے، جب اللہ کی محبت اس کے دل میں آ جائے، جب آخرت کا احساس اور آخرت کی قدر و قیمت اور آخرت کی حیثیت اور ویلیو اس کے سامنے آ جائے، پھر وہ دنیا کے معاملے میں زاہد بن سکتا ہے، دنیا سے بے رغبت ہو سکتا ہے۔ ورنہ نہ سمجھ لوگ، ان کے ہاں تو دنیا کی بڑی ویلیو ہوتی ہے، بڑی حیثیت ہوتی ہے، اور آخرت کو وہ کوئی ویلیو ہی نہیں دیتے، کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔